الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج ہم مسافر کے احکام بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ بندہ شرعی لحاظ سے کب مسافر بنتا ہے اور حالت سفر میں اس پر کتنی رکعتیں پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہیں۔ اسی طرح اس کے متعلق چند اور مسائل بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بندہ اس وقت مسافر بنتا ہے جب اس کا ارادہ 57.5 میل یا 92 کلومیٹر دور تک جانے کا ارادہ ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی بستی یا شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو اس صورت میں وہ مسافر ہوگا، اس پر سفر کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ صرف نیت اور ارادے سے بندہ مسافر نہیں بنتا، یعنی گھر بیٹھے بیٹھے اس نے صرف یہ ارادہ کیا کہ میں سفر کروں گا، تو اس صورت میں اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہو جائیں گے جب تک وہ اپنی بستی یا شہر کی آبادی سے باہر نہ نکل جائے، اس وقت تک اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہو جائیں گے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ اپنی بستی یا شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا تو اس پر سفر کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ وہ پھر 4 رکعت والی فرضوں میں قصر کرے گا، یعنی سنتوں میں قصر نہیں ہے، سنتیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں، صرف 4 رکعت والی فرض جو نمازیں ہیں ان میں وہ قصر کرے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ دیکھیں، ثواب جو ہے وہ حکم ربانی میں ہے، اللہ کے حکم میں ثواب زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے خود ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ جب تم سفر میں ہو تو وہاں پر نماز میں قصر کرو۔ اس لیے اگر کوئی شخص 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے یعنی حالت سفر میں، تو اس صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا 4 رکعت اس صورت میں پڑھے گا جب وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اگر مقیم امام اس شخص کو ملا، اب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو پھر مقیم امام کی اقتداء میں مسافر بھی 4 رکعت کی نیت کرے گا اور 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ اسی طرح پھر جس کی نماز جو ہے وہ اگر حالت سفر میں قضا ہو گئی، مثال کے طور پر کسی کی نماز ظہر کی نماز جو ہے وہ سفر میں قضا ہو گئی، اب اس کی قضا وہ اپنے گھر کے اندر کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی وہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا، چونکہ جو نماز جس حالت میں فوت ہو گئی اس کی قضا بھی ویسے ہی کرنی ہے۔ اسی طرح میں نے یہ عرض کیا کہ جب بندہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس پر سفر کے احکام جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا تو اس وقت وہ بندہ مسافر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دیکھیں، جیسے ہی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا تو اب وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہاں بھی اس پر سفر کے احکام جاری ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، اس نے پھر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ کیا تو اس صورت میں وہ مقیم ہوگا، اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہو جائیں گے، لہٰذا وہاں پھر وہ اپنی پوری نمازیں پڑھ لے گا۔ اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر سنتیں معاف ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی حالت ایسی ہے، مثال کے طور پر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں یا گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں سنتیں بھی ادا کر دوں تو اس صورت میں ٹرین جانے کا خدشہ ہے یا پھر کوچ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ صرف فرضوں کی قصر کر لیں، فرض پڑھ لیں تو سنت موقدہ بھی اس وقت وہاں پر معاف ہیں۔ اسی طرح جو عورتیں یعنی جن کی شادی ہو کر وہ اپنے سسرال کے گھر چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے والدین کا جو گھر ہے وہ ان کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا، یعنی کسی عورت کی شادی ہو گئی، اب وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تو اس کے بعد جو ہے اس کے والدین کا گھر وہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہا۔ اگر وہ شرعی مسافت کے لحاظ سے سفر کر کے وہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو اس صورت میں اگر اس کی نیت 15 دن سے کم کی ہے تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے اپنے والدین کے گھر پہ بھی وہ مسافر ہوگی، اس صورت میں وہاں پر نمازوں کی قصر کرے گی۔
اللہ کریم جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔